وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: بعثت معلما. قابل صدر احترام حاضرین مجلس، آج کی میز پر بہار مجلس میں اس پیغمبر اخلاق، رحمت دو عالم، منبع جند و سخا، مربی خلائق، استاد کامل اور بہمگما سے ماورا شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جن کے ناز کا عالم یہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے بول کی قسم اللہ نے یہ کہہ کر اٹھائی: وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کی جان کی قسم اللہ نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر اٹھائی، جن کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا احساس یہ ہے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جن کا ذکر خیر کرنے سے پہلے عقیدت مندوں کا احساس کیا ہوتا ہے. فارسی کے بیانات قلمکار شیخ شادی رحمت اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی یوں کی ہے: ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. یعنی اگر میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب کے عرق سے 1000 مرتبہ دھو لوں تب بھی میں اس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا اور بولنا بے ادبی سمجھتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و منقبت اور اظہار عقیدت کے باب میں سب سے خوبصورت احساس یا بہترین عجز و نیاز وہ ہے جسے پوری امت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا ہے: یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لیکن یہ بھی امت کی بڑی عجیب اور خوبصورت بے بسی ہے کہ خود کو ان کا نام لینے کے لائق بھی نہیں سمجھتے اور دوسری طرف ان کا ذکر کیے بغیر سانسیں رکنے لگتی ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے، محرومی کا احساس ستانے لگتا ہے، روح بے قراری سے مچلنے لگتی ہے، دیوانہ پکار اٹھتا ہے: وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَذِكْرُكَ لِلْمُشْتَاقِ خَيْرُ شَرَابٍ وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابٍ. یعنی عشق رسالت کا سوز اور حب نبی کا گداز ہے جو حوض کوثر پر ملاقات کے شوق کو بڑھاتا اور انگیز کرتا ہے. یہی وہ اضطراب و بے چینی ہے جو نبی کی ذات کی امت کے حواس پر حاوی رکھتی ہے. پھر اس طرح کے اشعار زبان پر جاری ہو جاتے ہیں: نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی اسی وہی طہ. قابل قدر بزرگوں، یہ حقیقت ہے کہ ایمان والے کو اگر کسی کا ذکر سے لطف و قرار آ سکتا ہے تو وہ خالق کائنات کا ذکر یا خلاصہ کائنات کا تذکرہ ہے. اور کیوں نہ ہو، کمالات کے سارے اوصاف، حسن و جمال کے سارے رنگ، رفعت شان کی ساری جلوہ سامانیاں، اخلاقیات کی تمام تر بلندیاں، کردار کی تمام خوبیاں اور عشق و محبت کے سارے اسباب، یعنی انسانیت کے کسی عام فرد سے لے کر اولوالعزم پیغمبروں تک جو اوصاف و کمالات کہیں اور کسی میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ سب خلاق فطرت نے آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، عبد المطلب کے راج دولارے، ابو طالب کے جگر پارے، بنو ہاشم کے لاڈلے، قریش کی آنکھوں کے تارے، مکہ کے تاجدار، تاج عربیت کے گوہر آبدار، امام الانبیاء، فخر الرسل، دعائے خلیل و نبید مسیحہ، ختم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں جمع فرما دیے ہیں. مثال کے طور پر حضرت
حضرت نوح کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید، حضرت اسحاق کی وراثت پدری، حضرت اسماعیل کا ایثار، حضرت اسحاق کی وراثت پدری، حضرت اسماعیل کا ایثار، حضرت موسیٰ کی جہد مسلسل، حضرت ہارون کی رفاقت حق، حضرت ایوب کا صبر، حضرت داؤد کا غربت حق پر ماتم، حضرت یعقوب کی رضا و تسلیم، حضرت سلیمان کی سلطنت، حضرت زکریا کی عبادت، حضرت یحییٰ کی عفت، حضرت یونس کا اعتراف قصور، حضرت لوط کی جافشانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد۔ یہ تمام اوصاف و کمالات اپنے لاڈلے اور محبوب پیغمبر میں بیک وقت جمع فرما کر اوپر سے خاتم الانبیاء کا مفہوم سجا کر مبعوث فرمایا۔ یہ جامعیت اور کمالات اس لیے بھی ضروری تھے کہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے کسی بھی شخص کو نمونہ، اسوہ اور آئیڈیالوجی کے لیے کسی اور شخصیت کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ سب کا قبلہ، سب کا مرجع اور سب کا آئینہ صرف اور صرف ایک ہو، اور سارا زمانہ جان لے کہ ختم نبوت اور خاتم الانبیاء کا مفہوم کیا ہے۔ قابل قدر حاضرین مجلس، اسی جامعیت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا آئینہ حقیقت نما ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر کائنات کا ہر طبقہ زندگی کا ہر عکس دیکھ کر اپنے گیسو و کاکل درست کر سکتا ہے۔ اگر اس آئینہ حقیقت نما کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی تاجر اور دولت مند ہے تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزانے دار کا عکس نظر آئے گا۔ اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی غربت اور افلاس میں مبتلا ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہاجر کا عکس نظر آئے گا۔ اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہونے والا کوئی بادشاہ وقت ہے تو آئینے میں سلطان عرب کا کردار نظر آئے گا۔ اگر محکوم رعایا ہے تو سرداران مکہ کے ریشہ دوانیوں کے شکار شخص کا حلیہ نظر آئے گا۔ اگر فاتح ہے تو بدر و حنین کے سپہ سالار کے احوال دکھلائی دیں گے۔ اگر شکست کھایا ہوا ہے تو احد کے معرکے کا منظر سامنے آئے گا۔ اگر استاد و معلم ہے تو صفحہ کے درسگاہ کے استاد کامل کی تصویر نظر آئے گی۔ اگر شاگرد ہے تو روح الامین کے سامنے بیٹھے باادب تلمیذ کا روپ نظر آئے گا۔ اگر واعظ و خطیب ہے تو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھنے والے کا منظر دکھلائی دے گا۔ اگر حق بات کہنے میں بے بس و تنہا ہے تو مکہ کے بیار و مددگار نبی کا اسوہ آئینے میں ابھر کر آئے گا۔ اگر نصرت غیبی کے ذریعے اپنے دشمنوں کو دیر کر چکا ہے تو مکہ کے فاتح کا کردار نظر آئے گا۔ اگر یتیم ہو تو عبداللہ کے یتیم آمنہ کے جگر گوشے کا عکس نظر آئے گا۔ اگر بچہ ہے تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کا حسین رخ نظر آئے گا۔ اگر نوعمر ہے تو مکہ کے بکریاں چرانے والے نوجوان کی سیرت نظر آئے گی۔ اگر مجسٹریٹ اور جج ہے تو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے منصف کا شفاف کردار نظر آئے گا۔ اگر بیویوں کا شوہر ہے تو حفصہ، جویریہ، ماریہ رضی اللہ عنہن کے پاک تینت شوہر کا مہربانی سے بھرپور کردار نظر آئے گا۔ اگر اولاد والا ہے تو آمنہ کے لال اور آمنہ کے والد اور حسنین کے نانا کی شفقت و مہربانی کا عکس نظر آئے گا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، کسی منصب پر فائز ہو، کسی بھی عہدے پر براجمان ہو، کتنا ہی بلند ہو اور کتنا ہی پست ہو، اور کسی بھی رشتے میں بندھا ہوا ہو، کسی بھی میدان میں مصروف عمل ہو، جب اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس آئینے سیرت نما کو حقیقت نما اور منزل نما پائے گا، اور اپنے سیرت و کردار کو درست کرنے اور سنوارنے کا سامان اس سے پائے گا۔ یہ ایک ایسا کامل اسوہ، مکمل کردار، پرفیکٹ آئیڈیالوجی ہے، اور
یہ ایسے قائد، راہبر اور عظیم رہنما کی سیرت ہے جو عالم کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک تمام انسانی زندگیوں کو اپنی تعلیمات اور عملی مثالوں سے روشن و منور کرنے کے لیے خالق کائنات کی طرف سے نصب کردہ منار نور ہے۔ صالح، پاکیزہ اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے خلاق کائنات کی طرف سے نصب کردہ منار نور ہے۔ صالح، پاکیزہ اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواہش مند لوگوں کے لیے خلاق فطرت کا تیار کردہ اور مکمل نصاب ہے۔ جسے پرسکون اور مطمئن زندگی چاہیے ہو، وہ اس سیرت اور نمونہ عمل کو اختیار کرے۔ اس لیے اس نصاب کا مرتب عالی قدر نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ علامہ اقبال نے ان تمام تفصیلات کو اپنے ایک جامع ترین شعر میں اس طرح اکٹھا کر دیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، میں تاریخ انسانی اور ہیومن ہسٹری کے اس عظیم المرتبت اور منفرد ذات کی سیرت و کردار کی بات کر رہا ہوں، جس کو خلاق فطرت نے خود ہی اپنی نگرانی پہ پروان چڑھایا، خود ہی تربیت کی اور تمام انسانیت کے لیے نمونہ تراش کر دیا۔ اس لیے بڑے اتفاق اور پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ اعلان کیا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ میرے پیغمبر کے کردار میں تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ اور کمپلیٹ آئیڈیالوجی موجود ہے۔ قابل قدر بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اچھوتا پن اور آپ کی سیرت کا تنوع اور ڈائیورسٹی یہ ہے کہ آپ جس زاویے اور اینگل سے اس سیرت و کردار کا جائزہ لینا چاہیں گے تو آپ اس کے ہر پہلو کو خوب سے خوب تر پائیں گے، بلکہ اس سیرت کا ایک ایسا پہلو، انوکھا پہلو ہے جو آپ کو شجر و حیران کر دے گا، وہ ہے آپ کے اندر بیک وقت متضاد صفات کا ہونا۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ شخص بادشاہ ایسا کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں ہے، اور بے بس ایسا کہ خود کو اپنے آپ کے قبضے میں بھی نہ سمجھتا ہو، بلکہ بار بار یہ جملہ دہراتا رہتا ہو، والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد کا وجود ہے، دولت مند ایسا کہ خزانوں کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر پر چولہا نہ جلتا ہو، سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں کی ویل ٹرینڈ اور غرق آہن فوج کو شکست فاش دے دیتا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش کفن بردوش مجاہدوں کی ہمرکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چونچرا دستخط کر دیتا ہے، شجاع و بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابل تنے تنہا کھڑا ہو جاتا ہے، نرم دل ایسا کہ کبھی انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں بہایا، فکر مند ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب مفلس ساتھیوں کی اس کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کی سدھار کی اس کو فکر، غرض یہ کہ سارے سنسار کی اس کو فکر، مگر بے تعلق ایسا کہ اپنے پالنہار کے سوا کسی اور کی یاد اسے نہیں ستاتی،
اس نے اپنی ذات کو برا کہنے والوں سے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ دعائیں دی، لیکن لائے ہوئے دین کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس وقت جب اس پر جنگجو شمشیر زن سپاہی ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب اس پر کیشور کشا فاتح کا شبہ ہونے لگتا ہے، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس وقت جب ہم اس کو عرب کا بادشاہ کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں تو وہ کھجور کے چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھا ایک درویش نظر آتا ہے۔ اس وقت جب عرب کے اطراف سے آ کر صحنہ مسجد میں مال و زر کے انبار لگ رہے ہیں اور اس کے گھر پر فاقے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے ابو سفیاں کو امان دی۔ یہ ایک جھلک ہے اس کامل اسوے اور عظیم سیرت کی جو آج کے اس اندھیروں میں ہدایت کے دیپ جلا سکتی ہے، انسانیت کے دیوالیہ پن کا علاج بن سکتی ہے، بے چین معاشرے کا قرار بن سکتی ہے۔ یہی وہ سیرت ہے جس نے عرب کے اوباش بدوؤں کو تہذیب و ثقافت کا پیشوا بنا دیا۔ یہی وہ جامع سیرت ہے جس نے نبی کے خون کے پیاسوں کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ میں دعوت دیتا ہوں ملت کے غیور فرزندوں اور بیٹیوں کو کہ وہ اٹھیں کردار و سیرت کے اس قحط زدہ ماحول میں خیر کی پیاسی انسانیت کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ پیش کرے تاکہ سسکتی انسانیت اور بے آبرو ہوتی ہوئی آدمیت کا وقار بچایا جا سکے اور امت کی عزت رفتہ بحال ہو سکے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔